السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم جاوید اقبال دہر بالس چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جس موضوع یا ٹاپک کے اوپر ہم نے گفتگو کرنی ہے، جس کے اوپر ہم نے یہ ویڈیو آج ہم بنا رہے ہیں، یہ کئی دوستوں کی طلب بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایسی کوئی ویڈیو بنائیں جس کے اندر ہماری صحت جو ہے وہ پہلے سے کافی بہتر ہو جائے۔ تو آج اسی موضوع کے اوپر ہماری یہ ویڈیو ہے۔ تو پہلے ہم یہ تعریف اس کی کر لیتے ہیں کہ دبلا پن، یہ جو ہے جو ہم ویڈیو بنا رہے ہیں دبلے پن یا کمزوری کے حوالے سے، اس کی تعریف کیا ہے؟ یعنی یہ بنسبت دوسرے آدمیوں کے یا ایسی بچیاں بنسبت دوسری بچیوں کے وہ جسمانی طور پہ کمزور محسوس ہوتی ہیں، یا بالکل نحیف، یعنی جسے کہتے ہیں کہ پھونک بھی لگائیں تو اس کے اڑنے کا خدشہ ہے، اور لوگ مذاق بھی کرتے ہیں اور پھونک مارتے ہیں تاکہ یہ اس کو جو ہے وہ تنزیہ، یعنی یہ ایسی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج ہم آپ کو ایسا ایک نسخہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر یہ آپ تقریباً مہینہ 2 مہینے لگاتار استعمال کر لیتے ہیں تو اس کے استعمال سے انشاءاللہ آپ کی صحت جو ہے وہ قابل رشک ہو جائے گی، اور آپ دوسروں میں انشاءاللہ نمایاں نظر آئیں گے۔ تو اس کے اسباب جو ہیں، یہ اس کمزوری کے یا دبلا پن کے اسباب کیا ہوتے ہیں؟ اس کے اندر بنیادی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ناقص غذائیں۔ ناقص غذاؤں سے مراد یہ ہے کہ جن کے اندر طاقت یا انرجی زیادہ نہیں ہے، یعنی انرجی ان کے اندر تھوڑی ہے۔ بادی غذائیں جیسے ان کے اندر جو ہے وہ منرلز یا طاقت والے جو وٹامنز ہوتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں، پیٹ وہ ایک دفعہ بھر دیتی ہیں لیکن ان کے اندر جو طاقت والی جو انرجی ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے۔ یعنی ایسی غذاؤں کا زیادہ استعمال، یا تلی ہوئی چیزیں یعنی جیسے پکوڑے، سموسے، پیزا، برگر، شوارمے یا بوتلیں وغیرہ، یعنی پیپسی، ٹین، کوکا کولا، کیونکہ یہ تیز ہیں بہت زیادہ، ان کے اندر کیمیکل موجود ہیں۔ تلی ہوئی جو غذائیں ہیں ان کے اندر بجائے خون بنانے کے، وہ بلکہ خون کے اندر یا میدے کے اندر جو بگاڑ پیدا کرتی ہیں، میدے کو کمزور کرتی ہیں، جگر کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ یعنی ایسی غذاؤں سے ہم نے پرہیز کرنا ہے۔ اور یعنی اس کے اندر جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اس کی جو اسباب ہیں، یہ اسباب کے حوالے سے یہ بات ہے۔ دوسری نمبر پہ اس کے اندر جو سب سے اہم بات ہے کہ وہ جو جسمانی طور پہ کمزور ہو رہا ہے وہ کوئی نہ کوئی ایسی فکر کے اندر ہے، یا ایسا کوئی فکر و تردد، یعنی اس کو کوئی ایسی سوچ ہے جس کے اندر وہ ڈوبا رہتا ہے، یا اس کو کاروباری حوالے سے یہ پریشانی ہے، یا کوئی گھریلو حوالے سے کوئی پریشانی ہے۔ تو اس پریشانی کی وجہ سے بھی جو ہے وہ جسم ایسا ایسا کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس طرح بعض اشخاص جو ہیں وہ بات بات پہ غم اور غصہ کرتے ہیں، یعنی غصہ انہیں بہت جلد آ جاتا ہے۔ ایسے غصے والے جو بچے ہیں یا بڑے ہیں، یعنی یہ اگر آپ یہ جو نسخہ میں بتا رہا ہوں، اگر آپ بچوں کو بھی استعمال کرواتے ہیں تو انشاءاللہ یہ بچوں کے لیے بھی بڑا ہی مفید ہے۔ اور اس میں یعنی یہ جو اسباب میں بتا رہا تھا، اس کے اندر یہ ضمنی بات آ گئی ہے بچوں کے حوالے سے۔ یعنی یہ ایسی کوئی فکر یا تردد یا غم یا غصہ، یعنی غصہ بچے کرتے ہیں یا بڑے کرتے ہیں تو وہ بھی جسمانی پہ کمزور ہو جائیں گے۔ یا کثرت میلاب، یعنی مباشرت زیادہ کرنا، یہ بھی ایک جسم کو کمزور کرنے میں درپیش ایک معاملہ آتا ہے۔ جو اس کے اندر ایک جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ چھوٹے بچے یا بڑوں کے پیٹ کے اندر بعض دفعہ کیڑے بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی کے پیٹ کے اندر یہ کیڑے موجود ہیں تو ان پیٹ کے کیڑوں کی وجہ سے بھی جو ہے وہ جسم جو ہے وہ ایسا ایسا کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ پیٹ کے کیڑوں کے حوالے سے بھی ہماری ایک ویڈیو موجود ہے، اور انتہائی مفید اور انتہائی سستا نسخہ ہے وہ بھی ہماری ویڈیو آپ دیکھیں اور سنیں۔ اور یہ بچوں کو یا بڑوں کو اگر کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہے تو پہلے آپ ان کو یہ پیٹ کی جو کیڑوں والی جو ہماری ویڈیو ہے وہ اس کو آپ ملاحظہ فرمائیں، ملاحظہ کریں، تاکہ پہلے آپ اس بچے کو یا اس بڑے کو آپ پہلے یہ والی جو دوائی ہے پیٹ کی کیڑوں والی، پہلے یہ آپ نے اس کو استعمال کروانی ہے۔ اور اس کے علاوہ پیٹ کے کیڑوں کے علاوہ جسم کے بعض اعضاء کے اندر کوئی ایسی پیچیدہ بیماری پیدا ہو جاتی ہے، یعنی معدے کے اندر گڑبڑ رہتی ہے، آنتوں کے اندر کوئی کمزوری واقع ہے، یعنی روٹی کھاتا ہے
کھانا کھاتا ہے، کھانے کے فوراً بعد پیٹ کے اندر بٹ مروڑ شروع ہوتا ہے، فوراً ٹوائلٹ پہنچ جاتا ہے، یا جگر کے اندر بہت زیادہ گرمی پیدا ہو گئی ہے، اس جگر کے اندر گرمی پیدا ہونے کی وجہ سے بھی جو ہے وہ بعض دفعہ جسم کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس کی اسباب تھے۔ اب اس کی علامات تو آپ نے، یعنی جو میں نے اسباب بتائے ہیں، علامات جو ہے وہ آپ نے اسی اسباب کے حوالے سے آپ نے اس کی علامات کو دیکھنا ہے کہ کس وجہ سے، اگر معدہ اور معدہ کی خرابی کی وجہ سے ہے تو آپ نے معدے کو تندرست کرنا ہے، معدے کی ادویات کھانی ہے۔ اگر یہ جگر کی کمزوری کی وجہ سے یہ مسئلہ ہے تو آپ نے جگر کو طاقت دینے والی ادویات یا جو غذائیں ہیں وہ آپ نے کھانی ہے۔ اور اس طرح اس میں آپ نے ان کی یعنی پہلے اصلاح آپ نے کرنی ہے۔ اگر معدہ اور جگر کی آپ اصلاح کر لیتے ہیں تو جو بھی غذا آپ کھائیں گے، یعنی جو غذائیں میں آپ بتاؤں گا وہ آپ اگر آپ کھائیں گے تو انشاءاللہ اس سے آپ کا خون بھی بنے گا، جسم کے اندر وہ طاقت بھی آئے گی اور جسم آپ کا ہیلدی بھی ہو جائے گا۔ اور اس کا علاج جو ہے وہ بھی انتہائی آسان ہے اور بہت ہی مفید ہے، اور یہ بہترین ایک نسخہ جو میں نے ترتیب دیا ہے، اور کئی لوگوں کے اوپر یہ آزمودہ ہے کہ جو انتہائی جسمانی طور پہ کمزور تھے، ان کو یہ باقاعدہ طور پہ یہ معمول مطلب نسخہ ہے کہ ہم نے جب ان کو یہ استعمال کروایا تو قابل رشک ان کی صحت بن گئی ہے۔ تو اس میں آپ نے یہ جو نسخہ میں آج آپ کو بتانے لگا ہوں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، اور ساتھ آپ نے جو غذائیں کھانی ہے اس میں بھی آپ نے نوٹ فرما لینا ہے کہ کون کون سی غذا میرے جسم کے لیے فائدہ مند ہے اور کون سی نقصان دہ ہے۔ تو اس میں آپ نے غذاؤں کا ایک چارٹ بنا لینا ہے کہ یہ والی جو غذائیں ہیں یہ میں نے بالکل نہیں کھانی، اور یہ والی جو غذائیں ہیں یہ میں نے اپنی ایک ہفتے کا آپ مینو بنا لیں، اور اس ہفتے میں یعنی ایک دن آپ وہ غذا کھائیں، دوسرے دن اس کو بدل کے دوسری غذا کھائیں، تیسرے دن بدل کے تیسری غذا کھائیں، یعنی یہ آپ نے ایک ترتیب دے لیں۔ آپ نے اس حساب سے غذا کھانی ہے، یعنی ایک ہی غذا کو پورا ہفتہ لگاتار نہیں کھانا، کیونکہ اس سے معدہ عادی ہو جاتا ہے اور معدہ سست ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ آج میں آپ کو ایک پتے کی بات بتانے لگا ہوں کہ اگر آپ اپنی غذا کو تبدیل کر کے کھاتے ہیں تو معدہ آپ کا ایکٹیو رہتا ہے، جگر آپ کا ایکٹیو رہتا ہے، آپ کی آنتوں کا جو نظام ہے وہ آپ کا ایکٹیو رہتا ہے، یعنی ان کے اندر سستی نہیں آتی، جسم جو ہے وہ بھی ایسا ایسا ایکٹیو ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس میں جو میں آپ کو طریقہ کار بتانے لگا ہوں وہ یہی ہے کہ آپ نے غذا کو بدل بدل کے کھانا ہے، یعنی ایک دن اگر آپ نے کدو ٹینے والا سالن بنایا ہے تو آپ نے دوسرے دن کدو ٹینے نہیں کھانے، بلکہ آپ نے اس کے علاوہ کوئی اور غذا ترتیب دے لیں، اس کو آپ نے کھانا۔ اس طرح جب آپ نے یہ گوشت وغیرہ کا سالن بنانا ہے تو گوشت بھی آپ نے یہ ٹھوس نہیں بنانا، یعنی بالکل لوگ ہلکی گریوی یعنی رکھتے ہیں اس کے اندر، بلکہ آپ نے اس کو شوربے والا سالن بنانا ہے۔ کدو ٹنڈے اگر آپ پکاتے ہیں تو وہ بھی شوربے والا بنائیں، اپنی شریر اس کے اندر یعنی چوری اس کے اندر بنا کے کھائیں، کیونکہ یہ میں اس لیے بار بار یہ چیزیں بتاتا ہوں کہ اگر آپ چوری بنا کے کھاتے ہیں تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اپنی غذا کو فوری طور پہ ہضم کر رہے ہیں، یعنی جو جس طرح ہم نوالے کھاتے ہیں، روٹی کا ایک نوالا توڑتے ہیں وہ کھاتے ہیں تو وہ اس کو چباتے ہیں، چبانے پہ بھی ٹائم لگتا ہے، پھر اس کو فوری طور پہ کئی بچے تو ایسے نگلنا شروع ہو جاتے ہیں، یا بڑے بھی جلدی میں ہوتے ہیں، ڈیوٹی پہ جانا ہوتا ہے یا کالج اسکول جانا ہوتا ہے یا کسی اور کام کے لیے، تو اس میں آپ نے وہ غذا کو ہم صحیح طور پہ چباتے نہیں ہیں، نہ چبانے کی وجہ سے معدے کے اوپر جب بوجھ بنتا ہے، معدے کے اندر معدے کو کام جو ہے وہ زیادہ کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے معدہ جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ یہ چوری بنا لیتے ہیں تو چوری بنانے سے آپ کو ایک تو چبانے جو ہے وہ بھی آپ کو کم پڑے گا، آپ نے منہ میں لازمی بات ہے نوالا تو ڈالنا ہی ہے، لیکن اس کو چبانے میں جہاں 1 منٹ لگتا ہے وہاں آپ نے وہ آدھے منٹ کے اندر اس کو منہ کے اندر چبا کے آپ نے وہ معدے کے اندر گزار دینا ہے۔ تو اب جب معدے کے اندر وہ غذا پہنچتی ہے تو لازمی بات ہے وہ بالکل نرم ہے، اس کے اندر شوربہ مکس ہوا ہے، وہ گلی ہوئی ہے ایک قسم کی، تو معدہ جو ہے اس کو فوری طور پہ ہضم کر دیتا ہے۔ یعنی یہ ایک طریقہ کار ہے، اگر یہ آپ اس طریقے کار کے مطابق اگر آپ غذا کھائیں گے تو انشاءاللہ جلد از جلد آپ کی غذا ہضم ہوگی۔ اور سب سے ایک اہم بات جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے موسم کے حساب سے جو فروٹس ہیں، جیسے آج کل کیلے ہیں یا مالٹا ہے
یا اسٹرابری وغیرہ ہے، آج کل آگے آم آنے والا ہے، یعنی موسم کے حساب سے جو جتنے فروٹس ہیں، سیب ہے، یہ آپ نے روٹین کے حساب سے ان کو بھی ساتھ اپنے کھانوں میں شامل کرنا ہے، یا ان کا جوس بنا کے آپ نے پینا ہے۔ تو اگر آپ کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کی جو جسمانی جو کمزوری ہے وہ انشاءاللہ دور ہو جائے گی، آپ کی صحت جو ہے وہ قابل رشک ہو جائے گی۔ اور اس کے علاوہ غذا میں ایک چیز آپ کو اور بتانے لگا ہوں، اگر وہ آپ کر لیتے ہیں تو اگر آپ کی جیب اجازت دیتی ہے تو کم از کم 1 پاؤ آپ نے قیمہ بنانا ہے، یعنی بڑے گوشت کا یا چھوٹے گوشت کا، وہ آپ کی جیب کے اوپر منحصر ہے کہ یا دیکھیں اگر آپ 1 پاؤ دن میں نہیں کھا سکتے یا نہیں لے سکتے، آپ کی جیب افورڈ نہیں کرتی، یا آپ آدھ پاؤ لے لیں، اگر فرض کریں آدھ پاؤ بھی آپ افورڈ نہیں کر سکتے تو 50 گرام 60 گرام یعنی ایک شٹانک آپ وزن کا لے لیں، اس کے اندر 1 2 پیاز ڈال کے آپ نے اس کو اچھی طرح جیسے گھر کے اندر بناتے ہیں، خواتین سالن بناتی ہیں، تو اس کے اندر آپ نے ہلکی کالی مرچ اور ایک سبز مرچ اور ایک پیاز، بس یہ ڈال کے آپ نے سالن اس کا بنانا ہے، یعنی مرچ بالکل آپ نے ہلکی کرنی، ہلکی اس کے اندر ڈالنی ہے، اور اگر آپ یہ اس کو چمک کے ساتھ کھانا چاہتے ہیں تو چمک کے ساتھ کھا لیں، یا اگر آپ اس کو اپنی روٹی کے ساتھ کھانا چاہتے ہیں تو روٹی کے ساتھ کھا لیں، یعنی قیمہ آپ نے دن میں کم از کم 1 پاؤ یا آدھ پاؤ یا ایک شام کو لازمی آپ نے کھانا ہے۔ تو جو 1 پاؤ افورڈ کر سکتے ہیں تو ان کے لیے مشورہ میرا یہی ہے کہ اس کے اندر آپ نے وہ 1 پاؤ یکمشت نہیں کھا جانا، بلکہ آپ نے وہ 2 3 ٹائم میں کھانا ہے، یعنی صبح یا دوپہر یا شام، اس طرح یعنی 3 ٹائم میں آپ نے تھوڑی تھوڑی مقدار کر کے کھانی ہے، کیونکہ گوشت جو ہوتا ہے وہ دیر ہضم ہوتا ہے، تو اس کو ہضم کرنے میں ٹائم ملتا ہے۔ اگر آپ اپنا پیٹ بھر لیں گے 1 پاؤ کے ساتھ تو لازمی بات ہے میدے کو زیادہ مشقت بھی کرنی پڑے گی، اور جو ہمارا مقصد ہے وہ بھی پورا نہیں ہوگا، یعنی آپ نے 1 پاؤ کے 3 حصے کر لیں، صبح دوپہر شام آپ نے وہ اسی ترکیب سے کھانا ہے۔ اور نسخہ بھی نوٹ فرما لیں، یہ انتہائی مفید اور تجربے کی کسوٹی پہ کسا ہوا نسخہ ہے کہ اگر یہ آپ بنا لیتے ہیں، استعمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ چند ہی دنوں میں کم از کم، دیکھیں یہ دیسی پروڈکٹ ہے، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، یہ ہربل چیزیں ہیں، اگر یہ آپ مہینہ 2 مہینے 3 مہینے لگاتار بھی استعمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس کے کوئی نقصانات نہیں ہیں۔ اپنے بچوں کو بھی استعمال کروا سکتے ہیں، فرض کریں اگر آپ کا بچہ 4 سال کا 5 سال کا ہے، وہ کمزور ہے جسمانی طور پہ، تو آپ اس کو بھی یہ نسخہ جو ہے وہ بنا کے اس کو کھلا سکتے ہیں۔ تو نسخہ نوٹ فرما لیں، اس میں آپ نے پہلے نمبر پہ جو چیز ہے وہ ہے اسگندھ، آپ نوٹ فرما لیں، اس کے اندر جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے اسگندھ، الف سین گاف نون دال ہے۔ یہ پنسار والوں سے اگر آپ یہ نوٹ فرما لیا آپ نے، اگر آپ ان سے جا کے پوچھیں گے تو وہ آپ کو دکھا دیں گے، چھوٹی چھوٹی باریک باریک ٹہنی ایسی ہوتی ہیں جو چھوٹے چھوٹے پیسوں کے اندر موجود ہوتی ہیں، یہ آپ نے پہلے نمبر پہ اسگندھ لینی ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے لینی ہے بداری کند، یہ جڑیں ہوتی ہیں، یہ اسگندھ بھی ایک جڑ ہے، تو بداری کند یہ بھی ایک جڑ ہوتی ہے، اور اس جڑ کے چھوٹے چھوٹے پیس بنائے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں اس کے، یعنی 1 انچ کا 2 انچ کا اس کے وہ پیس ملتے ہیں، جیسے برفی کے جیسے ٹکڑے ہوتے ہیں، اس طرح وہ سفیدی والے ٹکڑے ہوتے ہیں بداری کند کے، آپ نے بداری کند لینی ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ آپ نے موسلی سفید لینی ہے، موسلی سفید آپ نے اچھے والی لینی ہے، موٹی زیادہ نہیں لینی، بلکہ باریک جو ہوتی ہے موسلی سفید انڈیا والی وہ آپ نے لینی ہے۔ یعنی یہ 3 چیزیں جس میں آپ نے پہلے نمبر پہ ہے اسگندھ، دوسرے نمبر پہ ہے بداری کند، تیسرے نمبر پہ ہے موسلی سفید، یہ آپ نے تینوں ہم وزن لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے مصری لینی ہے، مصری آپ تقریباً لوگ جانتے ہیں، مصری وہ سفیدی مائل دلیاں ہوتی ہیں، یعنی میٹھے کے لیے وہ ہم استعمال کرتے ہیں، تو آپ نے فرض کریں یہ آپ نے 3 چٹانک آپ نے اسگندھ بداری کا موسلی سفید، یہ 3 چٹانک اگر آپ نے لی ہے تو جو مصری ہے یہ آپ نے اس کے اندر تقریباً، یعنی یہ تقریباً آپ کا 150 گرام بنتا ہے، تو آپ نے یہ تقریباً 70 گرام آپ نے مصری لینی ہے۔ یہ نوٹ اگر آپ نے فرما لیا تو اس میں یہ ہے کہ 3 چیزیں اگر 3 چٹانک ہیں تو مصری جو ہے وہ 1 چٹانک لینی ہے، اس کو آپ نے گرائنڈ کرنا، گرائنڈ کرنے کے بعد 1 چمچ صبح اور 1 چمچ شام کے ٹائم آپ نے 1 پاؤ یا کم از کم 1 گلاس دودھ کے ساتھ آپ نے یہ
آپ نے یہ لگاتار استعمال کرنی ہے۔ تو اس کے ساتھ آپ نے یہ کسی پنسار والے کے پاس یا کسی ہربل جن کے پاس ادویات موجود ہیں، اگر آپ ان کے پاس جاتے ہیں تو میں ایک دوائی آپ کو بتانے لگا ہوں، حبے کبد نوشادری۔ یہ آپ یہ بھی ساتھ نوٹ فرما لیں، حبے کبد نوشادری۔ یہ چھوٹی چھوٹی ٹکیاں ہوتی ہیں، یعنی چھوٹی چھوٹی گولیاں ہوتی ہیں۔ یہ آپ نے دو دو ٹکیاں ہر کھانے کے بعد، یعنی صبح دوپہر شام، یہ آپ نے دو دو ٹکیاں بھی ساتھ کھانی ہیں۔ تو اگر یہ آپ 1 مہینہ 2 مہینے لگاتار اگر آپ استعمال کرتے ہیں، یعنی یہ حبے کبد نوشادری جو ہے، یہ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہ نظام انہضام کے اندر معاون ثابت ہوتی ہیں، یعنی غذاؤں کو ہضم کرتی ہیں، معدے کے جو سستی ہے اس کو دور کرتی ہیں، جو جگر کی جو سستی ہے اس کو بھی یہ دور کرتی ہیں۔ یعنی یہ معدے کے لیے، جگر کے لیے انتہائی مفید یہ حبے کبد نوشادری والی ٹکیاں ہوتی ہیں۔ ان کو آپ نے معمول کے اندر رکھنا ہے، یعنی ہر کھانے کے بعد آپ نے 2 ٹکیاں حبے کبد نوشادری کی وہ آپ نے استعمال کرنی ہے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی والی زندگی سے نوازے، اور جن چیزوں سے میں نے آپ کو پرہیز بتایا ہے وہ آپ نے پرہیز لازم کرنا ہے، اور جن غذاؤں کو میں نے آپ کے لیے جو تجویز کی ہیں، آپ نے وہ غذائیں لازمی کھانی ہیں، اور جو میڈیسن آپ کو بتائی ہیں یہ آپ نے بلا جھجک یہ آپ نے استعمال کرنی ہے۔ اس کے اندر کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے، یہ نیچرل چیزیں ہیں، یہ ہربل چیزیں ہیں، جڑی بوٹیاں ہمارے پاکستان کے اندر پیدا ہونے والی ہیں۔ تو یہ آپ نے لینی ہے اور آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے۔ میرا اور آپ کا اللہ تعالیٰ حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔